الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، ذی قعد کے مہینے کا یہ تقریباً آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ یا تو ذی الحجہ کے اندر ہوگا یا اس سے ایک آدھ دن پہلے ہوگا۔ تو ذی الحجہ سے پہلے آگے چونکہ عشرہ ذی الحج ہوگا اور پھر قربانی کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے بات ہوگی، تو چونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم الشان یادگار کے طور پر شریعت نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے، اس لیے مناسب یہ لگا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کر لیں، تاکہ جب ہم اس سنت ابراہیمی کو ادا کریں تو ہمارے ذہن کے اندر، خیال کے اندر، گمان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی بھی ہو اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہو کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اپنے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور قیامت تک کے لیے اس کو اس یادگار کے طور پر مقرر فرما دیا۔ تو اس حوالے سے چند مختصر باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ وہ کیا ہے، اس کی طرف گویا کہ اشارہ فرما رہے ہیں
علامہ زمخشری انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت بھی کافی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جس پر سارے مقام مرتبے آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور حضور کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ نے تمہارے لیے حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ جس کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، اللہ اپنے اس محبوب کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ اب آپ ذرا مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام وہ حضور سے اونچا ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ حضور افضل ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ جل شانہ کسی کو بتانے کے لیے مقام اور مرتبے کے لیے، جس طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب سوچ اور فکر کی بات ہے کہ جس ذات کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا، اس نبی کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیرت کیا ہے، وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے، آخر ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ کیسے تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کون سا درس ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی یہ لازم کر دی گئی۔ ملت دین اور مذہب اور شریعت کو کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی حضور کے اوپر لازم کر دی گئی۔ آخر وہ ملت ابراہیمی ہے کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق اور درس ہے کیا، ان کی زندگی سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس پر چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، ایک تو سورہ ابراہیم نازل ہوئی ہے، اس کی جگہ آپ جس سورت کے اندر دیکھو گے جہاں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملت کے اوپر تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ہماری ملت کے اوپر تھے، حتیٰ کہ مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن میرے رب نے سب کا انکار کر دیا۔ اور اللہ جل شانہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمان تھے۔ حنیف
حنیف کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو ہو کر، حنیف کا معنی ہوتا ہے خالص، حنیف کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ حنیف کا معنی یہ ہے یعنی اس دین، مذہب، شریعت، عقیدے کا پابند اور پیروکار کہ جس کے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہے، جس کے عقیدے کے اندر بدعت کی آمیزش نہیں ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کا یکسو ہو کر چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، امام صاحب کا اپنا نام نعمان ابن ثابت ہے، لیکن وہ مشہور ہوئے ابو حنیفہ سے۔ امام صاحب کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں حنیف کا معنی ہوتا ہے جو بالکل سیدھا صحیح سچے عقیدے والا ہوتا ہے، سچے مذہب اور دین والا ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب کا عقیدہ اور مسلک اور مذہب اور ملت اور دین جس کے اوپر وہ پیروکار ہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، اس لیے امام صاحب کی کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی۔ خیر یہ تو میں نے درمیان کے اندر ویسے بات عرض کر دی، تو میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ نے ایک جگہ نہیں بلکہ میں نے جس طرح پہلے کہا اسی کے ساتھ اس بات کو جوڑتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ خود اندازہ لگائیں، جس کی خوبیوں کو اللہ خود بیان کرے، جس کے مقام کو رب خود بیان کرے، جس کی عظمت کو رب خود بیان کرے، اس کے عقیدے کو اللہ بیان کرے، اس کی زندگی کو اللہ بیان کرے، اس کی اولادوں کا اللہ تذکرہ کرے، اس کی جائے ہجرت کا اللہ تذکرہ کرے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے عقیدے، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کا اللہ تذکرہ کرے، تو جس کی خوبیوں کا خود رب جو ہے وہ تذکرہ کرنے والا ہو، آپ خود اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے مقام اور مرتبے والا ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک جگہ نہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ کے اندر خوبیوں کا تذکرہ کیا اور صفات کا تذکرہ کیا، اور اللہ جل شانہ نے ہر جگہ ایک ہی جو ہے نا جی بات کئی جگہ ارشاد فرمائی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ آیت بھی علماء نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق دے۔ جس طرح تلاوت تو ہم کرتے ہیں، عربی کے الفاظ ادا کرتے ہیں، کاش ہم اس کے معنی مطلب مفہوم کو بھی سمجھتے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والوں سے سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ دوائی آپ کسی جو ہے عام ڈاکٹر سے نہیں لیتے ہیں، عام بندے سے کوئی بندہ دوائی لینے کے لیے جائے تو یہ جو ڈاکٹروں کے اپنے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، اپنی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ جعلی لائسنس کے اوپر بھی ڈاکٹروں کو گرفتار کر دیتی۔ اسی طرح وکیل کے پاس لائسنس نہ ہو وہ عدالت کے اندر مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ڈرائیور بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا وہ پکڑا جائے، اس کو جو ہے نا جی صرف اسی کے اوپر نہیں بلکہ اس کی گاڑی کو بھی جو ہے نا جی وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خیر میں نے عرض کیا دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اسی طرح اگر کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں جی کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا؟ کہتے ہیں جی گوگل سے سرچ کر لو، نیٹ سے سرچ کر لو۔ اللہ کی قسم اگر اس طرح قرآن سمجھ میں آتا، اللہ قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو کبھی نہ بھیجتا۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا، ساتھ حضور کو بھی بھیجا۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا، سمجھانے کے لیے حضور کو بھیجا۔ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں؟ اللہ اس کے سامنے کوئی نمونہ اور نقشہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے نمونہ اور نقشہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میرا محبوب پڑھ رہا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے جیسے میرا محبوب رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ایسی دینی ہے جیسے محبوب دے رہا ہے، حج کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن سمجھنے کے لیے بھی قرآن والوں کے پاس جانا پڑے گا۔
کوئی انجینئر قرآن سمجھائے، یہ تو ایسے ہی ہے آپ نے گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے کسی ڈاکٹر کا رخ کر لی اور انجینئر کے پاس چلے گئے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوائی لکھ کر دے دو۔ اس لیے یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ اردو کی تفسیر کھول کر بیٹھ جائے اور کہ میں خود قرآن کو سمجھوں۔ لہٰذا اس کے لیے بھی استاد چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے یہاں پر عجیب بات فرمائی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ فرمایا اے نبی جی ہم آپ کی طرف یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ امام الانبیاء کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی سنت ابراہیمی ہے، لیکن کبھی اس بات کو سمجھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام رب کے ہاں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی سنت، ان کا طور طریقہ، ان کی سیرت، ان کا درس، ان کی زندگی، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تب جا کر پھر جب قربانی کے جانور کے اوپر جو ہے وہ چھری چلاؤ گے تو پھر سمجھ کے اندر آئے گی کہ اللہ نے اس سنت کو کیوں جاری کیا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا۔ لہٰذا خود امام الانبیاء کو ارشاد ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ اور ابراہیم کون تھے؟ پھر اللہ وہ صفت لے کر آئے ہیں حنیفہ، ابراہیم خالص مسلمان، شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ اور پھر علیحدہ فرمایا وما کان من المشرکین۔ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا ملت ابراہیمی کی بنیاد توحید ہے، ملت ابراہیمی کی بنیاد توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کے اوپر گزر گئی، اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ جھگڑا موڑ لے لیا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کود پڑے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنے اولاد کو چھوڑ کر آگے۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے بڑھاپے کے اندر ملی اولاد کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، وقت کے بادشاہ کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد توحید ہے۔ اس لیے جب یہودیوں نے دعویٰ کیا، عیسائیوں نے دعویٰ کیا، مشرکین مکہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے سب کے دعوے کو رد کر دیا اور اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار وہ ہوگا جو موحد ہوگا، جس کے اندر توحید ہوگی۔ مشرک ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے، وہ ملت ابراہیمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا جو اس ملت سے منہ موڑے گا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا احمق اور بیوقوف اور کوئی نہیں۔ جس ملت کو اللہ نے پسند کر لیا، جس مذہب دین کو اللہ نے پسند کر لیا، جو اس سے منہ موڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ خود اپنے آپ کو بیوقوفی کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیادی توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں مختلف انداز کے اندر ذکر کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میرے اوپر بیماری آتی ہے مجھے شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ اس بیماری کو صحت کے اندر بدل دیتا ہے۔ اس لیے علاج جو ہے سنت تو ہے، لیکن اس معالج کو شافی سمجھنا یہ گمراہی ہے۔
اس لیے مایوس نہیں، بلکہ یہاں پر اس سے اشارہ ملتا ہے صحت کی امید رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ آ رہا والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہی جو ہے موت دیتا ہے پھر زندہ کرتا ہے، جس طرح جو ہے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ نے زندگی دے دی، اسی طرح کل موت آئے گی، اللہ دوبارہ کل قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس عقیدے کو ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے سے ظاہر کر دی۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب ایسا طریقہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا آپ خود چل کر جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خود کیوں چل کر جاؤں؟ پھر شیطان انسانی شکل کے اندر، لمبا قصہ ہے، اتنے دور سے پھینکا گیا، یعنی کوئی قریب تک نہیں جا سکتا۔ ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا کر دکھا دیا کہ آگ یہ جلانے کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج، چھری کاٹنے کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج، پانی ڈبونے کے اندر اللہ کے حکم کا محتاج۔ ساری دنیا دشمن بن جائے، رب بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اللہ مارنا چاہے ساری دنیا حفاظت کے اندر لگ جائے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ جب مارنے کے اوپر آتا ہے، اللہ محل کے اندر بٹھا کر جان لے لیتا ہے۔ اللہ جب بچانے کے اوپر آتا ہے، پھر اللہ جل شانہ فرعون کی اور جو ہے نمرود کی، ان سب کی فوجوں کے بیچ کے اندر اللہ اکیلے اپنے نبی کو بچا کر دکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے مارنے والی ذات، بچانے والی ذات۔ ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا امن بھی اس کے ہاتھ میں، رزق بھی اس کے ہاتھ کے، داتا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ ایک عرصہ پرانی بات ہے، اس وقت ہم اسلام آباد کے اندر پڑھتے تھے، تو ہم روزانہ عصر کے بعد گشت کے لیے، تو ایسے ایک جگہ جانا کیوں ہوا، تو ایک بندہ ہے، تو اس نے اپنی جگہ ایک کوئی تھی جس کے اوپر وہ کوئی چیز بنایا کرتا تھا، لوہے کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز وہ بناتا تھا، کوئی کاریگر تھا، اس کے اوپر اس نے اگربتیاں لگائیں، چاروں طرف اگربتی نہیں ہوتی یہ لگائی۔ ویسے ہم نے پوچھ لیا، ہم نے کہا یہ کیا اس کے ارد گرد، لوہے کے ارد گرد تم نے اگربتی رکھی؟ اس نے کہا یہ میری روزی کا ٹھیا ہے، اس سے مجھے روزی ملتی ہے، اس سے مجھے رزق ملتا ہے۔ اب یہ عجیب سمجھتے تو اس وقت ہمیں نہیں آئی یہ بات کہ اگر اس کو تم روزی کا ٹھیا سمجھتے تو اگربتی لگانے سے کیا ہوگا۔ بہرحال تو میں نے اس لیے یہ ایسے اچانک ذہن کے اندر آ گئی کہ کئی لوگ اپنی دکانوں کو، مکانوں کو، زمینوں کو، ملازمتوں کو، کارخانوں کو، فیکٹریوں کو کہتے ہیں جی روزی کا ٹھیا، اللہ کئی دفعہ اسی روزی کے ٹھیے کو ان کے سر کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ اب کما کر دکھاؤ، جس کے اندر نفع سمجھتے تو اسی سے نقصان مل جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، رازق اللہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، اور جب اللہ رزق دینے کے اوپر آتا ہے پھر اللہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر اور دیوار، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس زمین کو امن کا گہوارہ بنا۔ امن بہت ضروری چیز، امن جو ہے یہ کسی بھی جگہ کے لیے بنیادی چیز ہوتا ہے۔ جب کسی علاقے میں امن نہیں رہتا ہے تو وہاں پر پھر نہ تو کوئی جاندار خوش رہ سکتا ہے اور نہ کوئی انسان، نہ جانور وہاں پر خوش رہ سکتا ہے۔ امن بنیادی۔ ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی، ایسی قبول ہوئی، اللہ نے آج بھی اس جگہ کو ایسا پرامن بنا دیا کہ انسان تو انسان، وہاں کا جو ہے نا جی ایک جاندار، حتیٰ کہ درختوں کے پتے، جب کوئی بندہ حالت حرام کے اندر ہوتا ہے اللہ نے ان ہر چیزوں کو جو ہے نا جس کے اوپر ممنوع کر دی، اللہ نے ایسا امن، اور فرمایا وَارْزُقْ آلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو رزق کی دعا بھی اللہ سے، روزی کی دعا بھی اللہ سے۔ اس لیے دعا مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام داتا اور رزق اور روزی کا جو ہے ذریعہ رساں جو ہے سبب، وہ اللہ کی ذات کو سمجھتے، اس لیے دعا بھی کس سے کی؟ اللہ سے کی۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جب تنگی، تکلیف، پریشانی، مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو،
یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو درس دیتی۔ صرف قربانی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پوری جو ہے وہ عقیدہ اور ملت اور پورا نظریہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی تکلیف، ہر حالت کے اندر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، باپ بن کر بھی بتایا اور بیٹا بن کر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ جب بیٹا تھے، باپ مشرک ہے لیکن ایسا ادب کا پہلو اور ایسا ادب رکھا، اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو بھی قرآن کے اندر ذکر کی۔ یا اباتے، یہ اس باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو بت فروش ہے، بت بنا کر بیچنے والا۔ ابراہیم بت شکن ہے، ابراہیم موحد ہے، ابراہیم توحید کا علم بردار ہے، ابراہیم توحیدوں کی بنیاد رکھنے والا ہے، لیکن اس مشرک باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بے ادبی کا جملہ منہ سے نہیں نکالا ہے۔ آج مسلمان والد، مسلمان اولاد، کلمے والا والد، کلمے والی اولاد، اور دیکھ لو کیا حالت چل رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ درس نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بن کے بتایا کہ باپ ایسا کیوں نہ فاسق فاجر حتیٰ کہ مشرک کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا بھی نہیں چھوڑی۔ عجیب بات، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا۔ سأستغفر لک ربی، فرمایا اے میرے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے منع کر دیا۔ جب اللہ نے منع کیا تو تب رکے۔ جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشرک باپ کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ یہاں پر موحد باپ، اللہ کو ماننے والا مسلمان باپ، مومن باپ، جس نے اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس کی نشو و نما کی، اس کے لیے بھی کوئی جو ہے نا جی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا اور جب باپ بنے تو ابراہیم علیہ السلام پھر باپ بھی مثالی باپ بنے۔ اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا، نا امید نہیں ہوئی۔ اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا، کسی غیر شرعی عمل کے اندر نہیں پڑے۔ اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا، کسی ایسے جگہ کے اندر نہیں گئے کہ جہاں پر توحید کے اوپر جو ہے نا جی کوئی شک یا کوئی کسی قسم کی کوئی یعنی اس کے اوپر زد پڑتی ہو۔ امید پھر بھی اللہ سے لگائی رکھی اور دعا مانگی بھی تو اللہ سے مانگی، اور اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العزت سے جو ہے نا جی دعائیں مانگتے رہے، اور اس دعاؤں کے اندر بھی اللہ جل شانہ سے ایسی دعائیں مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے اولاد بھی مانگتا ہوں اور صالح بھی مانگتا ہوں۔ اولاد بھی مانگی، نیک بھی مانگی۔ کیا پتہ چلا کہ جب پریشانی تکلیف بے اولاد، وہ امید اللہ کی ذات سے رکھیں۔ ایک ہے سنت علاج، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ ایک کسی نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، باقی آپ سمجھتے، ادھر بھی جاؤ، ادھر ماتھا ٹیکو، ادھر یہ کرو، ادھر رگڑے۔ ایک ہی در ہے ماتھا ٹیکنے کے لیے، ایک کے سامنے ٹیکو، اللہ باقی سب سے بچا لے گا۔ ایک کے سامنے جھکو، اللہ باقیوں کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ ایک کے سامنے حاجت رکھو، اللہ باقی مخلوق کا جو ہے نا جو محتاج نہیں بنائے گا۔ اپنے آپ کو ایک کے سامنے رکھو، اپنی پریشانیاں تکلیفیں پریشانیاں اللہ کو سناؤ، تنہائیوں کے اندر سناؤ، راتوں کے اندھیروں کے اندر سناؤ، آنسو بہا کر سناؤ، جولی پھیلا کر سناؤ۔ اللہ کی قسم، نہ تو اس کے لیے رات مانے ہے نہ دن مانے ہے، وہ رات کو بھی دیکھتا، دن کو بھی دیکھتا، دلوں کے اندر حالات کو بھی دیکھتا۔ زبان کے اوپر دعا نہیں آئی ہے، دل کے اندر خیال آیا، اللہ وہ بھی جانتا، اللہ وہ بھی سمجھتا۔ پہاڑوں کے اوپر ہو یا جنگلوں کے اندر ہو، سمندروں کے اوپر ہو یا صحراؤں کے اندر ہو، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کو دیتا۔ لیکن بعض دفعہ آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی ہے، تب بھی جو ہے مایوس نہیں، اللہ سے مانگ رہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا من الصالحین، اے اللہ اولاد بھی دینی ہے تو نیک دینی۔ اس لیے جب اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نیک اولاد کے لیے مانگو کہ اللہ اولاد ہو، نیک ہو۔ کتنے والدین ایسے ہیں کاش اچھا ہوتا کہ یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا،
کتنے ایسے ہیں کہتے ہیں جی اس سے تو نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ کل کو جب تم نے کہنا ہے کہ اس سے نہ ہونا بہتر تھا، آج ہی جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو، اے اللہ اگر دینی ہے تو نیک اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر ملی، نیک اولاد ملی، اور ایسی ملی کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بعد والوں کے لیے جو ہے نا جی نمونہ بنا دی۔ حضرت اسماعیل جیسی ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل جیسی جو باپ بوڑھا اپنے اولاد کو، بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے؟ خواب میں دیکھے کہ تیرے گردن پر چھری چلانی، خواب میں دیکھے کہ تیرے گردن کے اوپر چھری چلانی۔ یا ابت فعل، فرمایا اے ابا جان ایک لمحہ ذرہ برابر بھی صبر سے اور کسی مصلحت سے کام نہ لیجئے، فوراً وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اللہ کے اس حکم کے اوپر میں صبر کروں گا۔ مینا کا وہ میدان، بوڑھا باپ اور اس کا اکلوتا بیٹا، وہ حالت، وہ منظر بالکل لق دق بیابان۔ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب عرش کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے خلیل کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ مینا کے میدان کے اندر جو باپ بیٹے کی وہ قربانی رب کو ایسی پسند آئی کہ ہر سال لاکھوں حاجی وہاں پر جو ہے نا جی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان جو ہے نا جی اس یاد کو اور اس سبق کو دہراتے ہیں جو آج سے صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دہرایا تھا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے پھر اولاد بھی ایسی عطا فرما دی۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا اولاد کو نیکیوں کے کاموں میں ساتھ شریک کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی جب بنیاد رکھ رہے، حضرت اسماعیل کو شریک کیا۔ علماء نے لکھا اولاد کو کے ساتھ مشورہ بھی کیا کرو، ان کو نیکی کے کاموں میں شامل بھی کیا کرو۔ اسی طرح جب گردن پر چھری چلا رہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ بھی کی کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی جس سے مجھے اور آپ کو جو ہے نا جی بڑے یعنی سبق ملتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ سمجھنے کی جو ہے نا جی اللہ توفیق ہے، اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق ہے۔ پھر آخر میں کیا صلہ ملا؟ اللہ رب العزت نے سارے امتحانوں کے اندر پاس ہونے کے بعد جب وہ ڈگری جاری کی، جب رزلٹ سنایا، جب جو ہے نا جی ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ سنایا، تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا جب تمہارے رب نے ابراہیم کو ایک نہیں کئی مشکلات سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر جو ہے نا جی کیا ہو گئے؟ 100/100 لے کر پاس ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا میں نے اس کو امام بنا دی، انی جاعلک للناس اماما۔ اور پھر حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کر، اور فرمایا تمہارے لیے اسوہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے یہ تو چند مختصراً میں نے صرف اشارے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر اتنا لکھا گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہی صرف اس کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہی درس اور سبق ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے کے ساتھ رہے، جس عقیدے کی تبلیغ کرتے رہے، جس عقیدے کی دعوت دیتے رہے، اللہ رب العزت نے اسی کی بنیاد پر ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ اگر اس اتباع، اس ملت کی اتباع اسی انداز کے اندر کرو گے، اسی عقیدے کو رکھ کر کرو گے، تو پھر اللہ جل شانہ بھی کل تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔